لیکن ہم نے تو تاریخ جو اپنی کشمیر کی وہ بھی پڑھی، وہ بھی لوگوں سے بھی باتیں سنتے ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں نکلتی آتی ہیں کبھی کبھی، کئی دفعہ وہ حقیقتیں. میرے خیال 3 یا 4 یا 5 مہینے پہلے بھی شوکت صاحب سے ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی، انہوں نے بڑی بات کی تھی کہ کشمیر کے اندر جو میں تو سکوت کشمیر کہتا ہوں اس کو، جو 47 میں اکتوبر میں ہوا تھا، کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ سارا انہوں نے بتایا تھا. تو اس کے بعد نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں، تو وہ بھی ہم اس پہ بھی ابھی کسی دن انشاءاللہ ایک مکمل سا پروگرام پھر کریں گے. ہم مملکت خداداد پاکستان میں 2-4 باتیں بڑی کھلی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں. چیئرمین نیب جو بذات خود ایک بڑے اتھارٹی ہیں، ان کو خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے کہ انہوں نے مشرف صاحب کے وہ مقدمے میں جو ان کی جائیداد ضبط کرنے کا مسئلہ تھا اس میں انہوں نے نہیں کیا. خیر اس میں بھی ہم چلتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس پر آج کل وزیر داخلہ کی تبدیلی کا بھی امکان ہے، وہ ہم نے اس نے بھی بات کی تھی. لیکن جو اندرونی خطرات ہیں اس مملکت کو، وہ میں شوکت صاحب سے بات کرتا ہوں آج کہ اس میں اشرافیہ بھی ہے، فوجی اور سول بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے. ان کی ہوس یعنی ہوس مختلف جگہوں پہ چلی جاتی ہے. قبضہ کر لے، زمین پہ قبضہ کر لیا، پلاٹ پہ لے لیا، پیسے لے لیے، زمینوں پہ کیا، نوکریوں پہ کیا، یہ ساری ہوس میں آ جاتی ہیں چیزیں. اس کے بعد جو ملازمتیں جب ہوں گی تو جو دوسرے لوگ ہیں جو ینگ، جو پڑھے لکھے، ڈگریاں لے کے گھومنے والے، وہ بیچارے کیا سوچیں گے کہ ہمارا کون والی وارث ہے. اس کے بعد جو ان کے اپنے جو مقصد ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے جو ایمز ہوتے ہیں، جو مفادات ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ کیسے کرتے ہیں، کبھی لسانی، کبھی مذہبی، ایسے بھی فسادات کروا لیتے ہیں، ایسے بھی گروپس کو آگے کر لیتے ہیں. آج جیسا کہ پہلے پاکستان میں وہ طالبان اپنے بچے تھے، اب طالبان تو وہ نافرمان بچے بن گئے، اب تو وہ بات ہی کوئی نہیں سن رہے. اب تو چائنا نے بھی ان کو ایک دھمکی دے دی ہے. شوکت صاحب کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر آپ کو خیر روز زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، میں تو تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی کرتا ہوں. اب حالت یہ ہو گئی ہے مملکت، یہ قازقستان کی ریاست ہے، یہ کب آزاد ہوئی تھی؟ 90 میں ہوئی نا، جب وہ روسی ریاستیں. جی جب پریزیڈنٹ یلسن. آپ کو خوشخبری بتاؤں کہ وہ بھی قرضہ دینے والی فہرست میں آ گیا. وہ پاکستان نے ان سے بھی پروگرام بنایا قرضہ لینے کے لیے، کوئی 5 ارب کا ایسے آگے پیچھے سے کر کے نا، چائنا سے اور ان سے، اور کوئی مطلب قازقستان بھی اس لسٹ میں آ گیا جن سے چائنا نے پاکستان قرضہ مانگنے کا مطلب، یعنی مانگنا ہی ہوتا ہے نا، قرضہ لینا یا مانگنا ایک ہی بات ہوتی ہے. وہ بھی قازقستان تو پھر بھی ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جس کے قدرتی وسائل بھی ہیں، مینجمنٹ بھی اچھی ہے. آج کل وہاں پہ خانہ جنگی کا دور ہے، اور انہوں نے تو فلسطینیوں بچارے جو بے گھر ہیں وہ ایمبولینس سے لے لی تھی، ان سے بھی لے لی. تو اب پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کو اگر گداگر ملک کہا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جناب ادھر چائنا نے افغانستان کو ایک بڑی سخت وارننگ دی ہے. جی آپ پہلے اپنے معاملات ٹھیک کریں، یہ آگے پیچھے نہ رفت ڈالیں. اور یہ جو خاص کر انہوں نے اپنے لیے کہا ہے، جو آپ کے گروپس وہ کیا کہتے ہیں جی، یگور مسلمان جو ہیں، جو سین چانگل، یہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ افغانستان کے ہر پڑوسی ملک کی اپنی اپنی سیکورٹی کے مسائل ہیں. چائنا نے تو بہت واضح واشگاف 2 ٹوک الفاظ میں طالبان کو کہا کہ جب تک ایک ایکسکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنتی جس میں افغانستان کی سوسائٹی کے سارے طبقوں کو شریک اقتدار نہیں کیا جاتا، یعنی مختلف اقوامی جو سب قومیں رلے ملے، لسانی دوسرے سب، تو اس وقت تک افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، افغان گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور
साथ में उन्होंने कहा कि जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, और वो अमन तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि अफगानिस्तान के अंदर मुकालमे का आगाज नहीं होता मुख्तलिफ मकतब फिक्र के दरमियान। और ऐसा ऐसा कोई तालिबान की हुकूमत को इकदाम नहीं करना चाहिए जिससे कि कशीदगी मजीद बढ़े। और टेररिज्म के हवाले से भी चाइना ने जो अपनी कंसर्न शो की है, हम लोग तो अपने प्रोग्रामों में मुख्तलिफ अदवार में ये कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान की में तालिबान को एक नेचुरल फतह नहीं मिली, बल्कि इस फतह के पीछे वो 2.5 साल 3 साल के वो पूरा मुज़ाकराती अमल था जो अमेरिका का, चाहे वो दोहा में थे, चाहे वो कतर में थे, जहां कहीं भी थे। तो एक डिफेक्टो के तौर पर तो तालिबान को रिकग्निशन जो है वो काबल पे कब्जा करने से पहले ही मिल गई थी, और उसके किरदार पे जो बाकी लोग तो सवालात उठाते रहे, और अमेरिका से भी कुछ कहते ही रहे हैं लोग जो अमन के ख्वाहान थे या जो चाहते थे कि अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, एक नेशन स्टेट बने, और उसमें बसने वाले तमाम लोग बिला इम्तियाज जिन्स यानी सनफ, जी 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 जी, सभी लोगों को उस मुल्क में रहने का के मसावी हुकूक मैसर हों। और खवातीन के हवाले से जो कंसर्न्स थी, चूंकि जो तालिबान का सख्त गिर मौक़िफ़ था खवातीन के हवाले से, या जो उनकी शरीयत जिसमें खवातीन के हवाले से राइट्स बाकी दुनिया के नज़दीक जो है वो इम्तियाजी थे, और खवातीन के हुकूक को सलब करने के मुतरादिफ थे, वो सब चीज़ें अफगानिस्तान के इन तालिबान गवर्नमेंट को के गोशगुजार की जाती रही। अगर किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दी और जो फतह के जश्न बनाते रहे, वो सिर्फ पाकिस्तान था, बाकी किसी ने भी तालिबान की हुकूमत के क़याम को कोई ऐसा इक़दाम नहीं जाना। उनकी किसी और की इन्वॉल्वेशन नहीं थी ना ज्यादा है तल्लक, मतलब तल्लक ज़ाहिर है पड़ोस के सारे ही मुल्कों को उससे वो था, और तालिबान की पहली हुकूमतों को भी अड़ोस पड़ोस के मुल्कों ने भुगता है, तो इसलिए उनकी कंसर्न्स मौजूद थी। लेकिन चूंकि अमेरिका ने खान साहब तो यूनिलेटरली फैसला कर लिया विड्रॉ करने का, और जो अफगान नेशनल आर्मी थी उसको बेदस्तोपा करने के लिए उसके वो सारे जो फंड्स की तरसील थी, तनख्वाहें, वो तो 3-3 4-4 महीनों से रुकी हुई थी। रही थी। तो चूंकि कन्वेंशनल आर्मी उसी वक्त सरवाइव कर सकती है जब उसको सारे मीन्स एंड मेथड्स जो है वो और उसके जितने भी वसाइल है वो उसको मुहैया किए जाए। तो वो अगर अगर जो है वो एक नेशनल आर्मी को इस्लाह ना मिले, खुराक ना मिले, बर वक्त तनख्वाहें ना मिले, तो यकीनन वो किसी भी इंसर्जेंसी का मुकाबला तो नहीं कर सकती। और यही अब वैसे हैं कि इस पूरे अरसे के अंदर जो है वो तालिबान को कौन सपोर्ट करता रहा, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की जितनी भी मुखालिफ कुव्वतें थी वो सारे ही किसी न किसी एतबार से तालिबान को फाइनेंशियली भी और हर एतबार से असिस्ट करते रहे। लेकिन शौकत साहब एक सवाल बनता है, लेकिन शायद शायद उन्हें ये एहसास नहीं था, या उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन तालिबान अफगानिस्तान के हुक्मरान बन जाएंगे। वो तो अमेरिका को तंग या अमेरिका को एंगेज करने की पॉलिसी पे अमल पैरा थे, और जाहिर है कि एक फोर्स उनको अवेलेबल थी तो उसको वो सारी सपोर्ट मुहैया की गई। अब जाके तो उनकी जो तशवीश है वो बढ़ रही है, वो चाहे चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे सेंट्रलेशन स्टेट्स हों, ये सब चीजें जो है वो अब कोई। एक सवाल है मेरा, जी एक सवाल है जी जी कि जैसा कि तालिबान के
کابل میں داخل ہونے سے پہلے یا مذاکرات کے دوران، جیسے آپ نے بتایا کہ 3 سے 4 مہینے تک ان کی جو سورسز تھے، جو ان کے 3 سے تنخواہیں 4 مہینے نہیں، بلکہ ہاں فوج کے کے، تو اس کا مطلب پھر یہ تو ایک پلانٹڈ بات ہے کہ امریکہ نے ان کے وہ فنڈز وغیرہ روکنا نہیں، ان کو ایک بدل کر دیا. یہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر امریکہ اس مذاکرات میں فیئر پلے کرتا تو یقیناً ہم وہ جو اشرف غنی تھے جی ان کو بھی اعتماد میں لیا جاتا، اور وہ جو مدد امداد افغانستان کی اس گورنمنٹ کو مل رہی تھی، اس فوج کو مل رہی تھی، تو اس میں تسلسل رہتا. جی لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حکومت کو بالکل بے دست و پا کر دیا گیا. ابھی وہ اپنے پاؤں پہ اس اعتبار سے کھڑی بھی نہیں تھی. تو جب امریکہ نے، جیسے میں نے کہا نا کہ یونیلیٹرلی ایک طرح کا بس طرفہ معاہدہ ایک آرگنائزیشن سے کیا، اس وقت تک تو طالبان ایک آرگنائزیشن ہی تھی نا. ہاں اس وقت تو جنگ وہ تو گریلا تھے نا، وہ آرمی تو نہیں تھی، کچھ نہیں ایک تھا. طرف تو جو ہے وہ امریکہ کے جو بلند بانگ دعوے ہیں کہ وہ انوالوڈ ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم کے، اور دوسری طرف ایک ایسی آرگنائزیشن جس کے بارے میں ان کی اپنی فائنڈنگز بھی ٹیررزم کی تھی کہ ٹیررزم کو فروغ دے رہے تھے. تو اور اڑوس پڑوس کے کسی بھی، نہ چائنا سے، نہ پاکستان سے، نہ انہوں نے رشیا سے، نہ انڈیا سے، نہ ایران سے، کسی کے ساتھ کسی کو بھی اس مذاکراتی عمل میں شریک نہیں کیا گیا، سوائے گلف کی کچھ اسٹیٹس کے اور سعودی عربیہ کے. دبئی سے، قطر اور سعودی عرب. جی اب جو گلف اسٹیٹس، جی جی وہی تھے. جی تو سو دیٹ اب ظاہر ہے کہ جو طالبان ہیں ان کو نیشنل اسٹیٹ چیپٹر پڑھانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ تو نہیں پڑھ سکتے نا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طرز کی ایک شریعت، اپنے طرز کا ایک اسلام، اپنے طرز کی مخالفت، اپنے طرز کی حمایت کے انتخابات کیے ہوئے ہیں. آج تو وہ ایک ایز اے نیشنل فورس ہیں. اب آپ اگر افغان عوام کو بھوکوں مار کے اور جو طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا گلا گھونٹ کے تو کوئی چیز کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہوگا. جس وقت کرنے کی ضرورت تھی، جس وقت ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی ضرورت تھی، ایسا معاہدہ جس کے اندر افغانستان کے نیشنل اسٹیٹ کے کریکٹر کو ملوز خطر رکھا جائے گا، جس میں افغانستان کی گورنمنٹ کو وہ ایک کانسٹیٹیوشن جو بنایا گیا تھا، اس کانسٹیٹیوشن کی نام اور اسپرٹ کو اسے تسلیم کروانا تھا. اب ظاہر ہے کہ طالبان کی جو ملیٹنٹ یا آرمی کی جو تعداد اس وقت تک جو لوگ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب ہے. ایک سوال ہوگا آپ سے، آپ کو بتاؤں گا. اچھا سنیے، آپ اپنے سوال کو رکھیے گا، پہلے مجھے بات وہ کرنے دیں. جی جی آپ بات کریں پہلے. 1 لاکھ کے قریب ہے اس کے پاس جو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان آرمی ہے. 1 لاکھ. اس کے مقابلے میں وہاں جو دیگر آرگنائزیشن، چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، اور بھی جو گروپس ہیں، ان کی تعداد آلموسٹ 60,000 کے قریب ہے. یہ وہ لوگ جو افغانستان کے ماہرین ہیں، جنہوں نے افغانستان پہ بہت ریسرچ کی ہے، یہ ان کی فگرز ہیں، یہ کوئی میری فگرز نہیں ہے. میرے پاس تو اتنے وسائل ہیں کہ میں افغانستان کے ملیٹنٹ پارٹیوں اور ملیٹنٹ گروپس کے تعداد کو. اب جہاں یہ صورتحال ہے تو وہاں افغانستان کی یعنی جو طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ان نکات سے، وہ جو مذہبی جس مذہب کو انہوں نے ڈیفائن اور جس شریعت کو انہوں نے ڈیفائن کیا، اس میں کسی ایک پوائنٹ سے بھی نیچے آتے ہیں تو شاید ان کے اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو جائے. اور شاید کئی ایک لوگ جو یہ بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ طالبان کی موجودہ رجیم سے ان کی اپنی ہارڈ کور کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں.
دوسری طرف وہ آرگنائزیشن ہے جو کسی نیشن اسٹیٹ کے کنسپٹ کو بھی نہیں مانتی اور طالبان کو بھی ایک کمپرومائزڈ فورس سمجھتے ہیں کہ جس نے وسٹ کے ساتھ ملی بھگت کر کے افغانستان میں اقتدار سنبھالا ہے، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے وہی جہاد کبھی حامد کرزائی کے خلاف تھا یا اشرف غنی کے خلاف تھا یا جتنے بھی افغانستان کے لبرل خیالات کے لوگ تھے ان کے بارے میں تھا۔ اب جی آپ کوئی بات کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 لاکھ کی طالبان جو ہے ان کی تعداد جو اس کے ایکسپرٹ وہ کہہ رہے یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی ہاں جی 1 لاکھ۔ اچھا، اس سے پہلے تو یہ 1 لاکھ ایک آرگنائزیشن میں تھے نا، ایک تنظیم تھی جب ان میں وہ کابل پہ آئے یا ان سے معاہدہ ہوا، لیکن اب تو یہ جو لاکھ ہے یہ تو ریگولر ایک اسٹیٹ کی فورس ہو گئی نا۔ تو اب ان سے جو 20,000 یا 30,000 لوگ ہیں وہ قابو کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے 6 لاکھ کا اگر مقابلہ کیا، اس کی دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ جس وقت آپ ایک کنونشنل آرمی نہیں ہوتے تو آپ وہ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں گوریلا ٹیکٹکس۔ آپ اپنی مرضی کا ماسک کھولتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم نے کس چیک پوسٹ پہ حملہ کرنا ہے اور پھر چھپ جانا ہے، مارو اور چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تو ایک گوریلا آرگنائزیشن آپ اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن طالبان کا یا طالبان کے مخالفین کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ یہی ہیں، کہیں بلاسٹ کر دینا، کہیں اٹیک کر دینا۔ تو ایسے میں ایک ریگولر فورس جو ورنریبل ہوتی ہے، جو نمایاں ہوتی ہے، اپنے مورچے پہ بھی نمایاں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے تو فکس ٹارگٹ ہوتے ہیں نا، یعنی ایک ہے، سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ وہ اب irregular فورس تو نہیں رہی ہے نا، وہ ریگولر فورس ہے۔ جی جی، ریگولر فورس ہے، تعینات ہے، کہاں کہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین کرنا ہے، کنٹرول چیزوں کو کرنا ہے، تو ان کو اٹیک کرنا ان لوگوں کو جو گوریلا ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہیں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ویئر ایز کہ ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کو تلاش کرنا، ان کے اپنے چھپے ہوئے مورچوں سے نکال کے ان کو کیفے کردار تک پہنچانا، یہ ایک لینتھی، ایک لمبا پروسیس ہے۔ اور وہاں چونکہ ہاچ پاچ فورسز ہیں جو دائیں بائیں یہ جڑا اڑوس پڑوس کے اندر بھی مداخلت کرتی ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نیو ویو آف ٹیررزم جو ہے وہ آپ اس کو پاکستان کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور کل اگر آج کیونکہ چائنا طاقتور ہے، آرمی بہت زیادہ ہے، اس کے وسائل بہت ہیں، اگر آج آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی تو کل کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گی۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہے جو ظاہر بڑی پرامن اور اپنی ترقی کے مدارج طے کر رہی ہیں، ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی ڈسٹربنس پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ازبک اور دوسرے تیسرے وہاں بھی بہت سارا جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے جو جہادی فلسفے سے متاثر ہے، وہ ان حکومتوں کو غیر اسلامی حکومتیں قرار دے کے ان کے خلاف بھی وہ جہاد کا عزم رکھتے ہیں۔ تو اور سرزمین کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ سرزمین ہو رہی ہے افغانستان۔ افغانستان ساری دنیا کی جو جہادی ہیں ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ جو حکومت کابل کے اندر بیٹھی ہے وہ بھی اب اسی طرح جیسے حامد کرزائی ہو گئے یا اشرف غنی کی حکومتیں ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہوتی تھی کہ وہ پورے افغانستان کو ٹیررزم سے پاک کرتے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ فوکس کرتے تھے کس پہ؟ کابل پہ، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی بم بلاسٹ ہو جاتا تھا، کڈنیپنگ ہو جاتی تھی، قتل و غارت گری ہو جاتی تھی، باوجود اس کے کہ ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں کی یہ رہی ہے کہ کابل نسبتاً پرامن نظر آئی۔ جی 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 ایک پھر بات آ گئی کہ اب یہ جو پاکستان کے اندر دیکھیں نا، اب یہ پچھلے 2-3 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کی بنا نہیں تو دوسرے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا
میرا ایک آپ سے مدبانہ سا سوال تھا. آپ آپ بات کریں مطلب جبکہ ٹی ایل پی جو اب پاکستان کے اداروں نے، پاکستان نے طالبان کی ہمیشہ حمایت کی، ان کی مدد کی. یہ تو پکی بات ہے نا، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جھوٹ ہی نہیں ہے. یہ 90 سے ہم لے لیں تو اسی طرح ہی ہے. اچھا، لیکن کیا وہ ٹی ایل پی جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ایکشن کرتی ہے یا جو بھی کر رہی ہے، کیا جب وہ ان کے ساتھ 20-30 ہزار اتنا عرصہ ان کے ساتھ ان کی اسٹرگل میں ان کے ساتھ جوائنٹ رہے ہیں، تو ان کو بھی نہیں وہ روک سکتے کہ پاکستان کے اندر کیوں کر رہے ہو تم؟ دوسری طرف تو میں سمجھ گیا نہیں کفر کی حکومت ہے یا دوسری ہے. دیکھیے نا، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر دو علماء آپس میں بحث کریں گے تو ان کی بحث کا جو دائرہ ہوگا وہ کیا ہوگا، یا حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا. ٹھیک ہے، باہر سے تو وہ تو نہ تاریخ کو، نہ سماجیات کے کسی علم کو اپنے بحثوں کا موضوع بناتے ہیں. اپنے پروفیشن میں ہوں گے وہ. جی ان کا اپنی ایکسپرٹیز ہے حدیث پہ یا قرآن پہ. جی اسی طریقے سے طالبان جو ہے وہ کس منہ سے ٹی ٹی پی کو یہ کہیں کہ تم سرنڈر کر جاؤ اور ہم یہاں حکمران بیٹھے رہیں، جبکہ دونوں کا نظریہ ایک ہے، دونوں نے ساجھیداری میں لڑائیاں لڑی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے اگر 10 15 20 25 سال جو ہے وہ گٹھے مورچوں میں رہے یا گٹھے جنگلوں میں رہے یا گٹھے پہاڑوں میں رہے یا گٹھے غاروں میں رہے، تو آج جو ہے وہ ان کو اگر کہیں گے تو کس حدیث کا حوالہ دے کے ان کو کنونس کریں گے؟ اور وہ اگر پلٹ کے وہی حدیث ان پہ رکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں کیا کیا، اگر آپ ایک مخلوط حکومت کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے وہ کریں، تو آپ یہاں سب سے پہلے وہ پر نظام یہاں کیوں نہیں لاتے؟ جس نظام کو آپ نے کفر اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے رکھے ہیں، تو اس نظام میں اگر ان کو آپ امن کے لیے کہیں گے کہ جی آپ جا کے وہاں رہیں، ہم آپ کے لیے کوئی نیگوشیٹ کر کے آپ کو پرامن زندگی بسر کرنے کے مواقع مہیا کرواتے ہیں، تو وہ تو ان کو کہہ سکتے ہیں نا کہ جس نظام میں آپ ہمیں جا کے پرامن طریقے سے رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو وہ نظام پہلے آپ اپنے ملک میں تو لے آئیے. ہم اس وقت تک بندوقیں چھوڑ دیتے ہیں جس وقت آپ نے یہاں لایا. اگر یہاں آپ کو وہ کفر لگتا ہے تو ہمیں وہاں یہ کفر لگتا ہے. تو لہذا کفر کے خلاف جہاد کرنا جو ہے ایک مسلمان پہ، جس طرح کے وہ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے اہم دینی فریضہ ہے. تو اس ہول کے اندر رہ کے طالبان نہ ان کو کنونس کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا دباؤ ڈال سکتے ہیں. اپنی مجبوریت تو ان کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، اپنے بھوک ننگ کا تو ذکر کر سکتے ہیں، تو وہ پلٹ کے کوئی نہ کوئی آئے تو کوئی رزق کا مالک تو خدا ہے، ہم تو خدا پہ یقین رکھتے ہیں. تو ایسے میں طالبان کی حکومت کے پاس ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے جو اسی لیے طالبان نے پاکستان کو کہا کہ یہ جس فاٹا کو آپ نے شامل کیا ہے خیبر پختونخوا میں، یہاں ان کو آپ یہ علاقے ان کو دے دیں تاکہ یہاں یہ اپنی عمارت قائم کر لیں، اسلامی عمارت. جو اوپر قبائلی علاقے جن کو آپ قبائلی علاقے کہتے ہیں، اس طرح فاٹا جس کو جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طالبان نے تو کوئی تکلف نہیں کی ہے، پاکستان کو کہا کہ آپ کو انہیں سپیس دینا ہوگا، اور وہ سپیس ایسا ہے کہ ان کو کوئی جگہ ایسی دینی ہوگی جہاں یہ اپنی عمارت قائم کر کے اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. پھر تو وہ پشاور آ گیا، پشاور تک. اور جمہوریت کو تو طالبان نے کئی دفعہ اس کو کہا کہ یہ تو کفریہ نظام ہے، اس کو تو ہم نہیں مانتے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو الرٹ جاری ہوا ہے اس پہ سب سے زیادہ کوئی آدمی اس وقت ٹارگٹ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اس سے پہلے بھی 4 جو ہے وہ خودکش حملے ان پہ ہو چکے ہیں، اور وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے بیانیے میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں لائی کہ جمہوریت جو ہے وہ آج کی سب سے بڑی سچائی ہے. وہ اسلامی قوانین کی بات کرتے ہیں لیکن جمہوریت کے ساتھ اور وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ ایک الائنس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ایک ایسی بااختیار جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اثرات، منفی اثرات ایسی جمہوریت پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ تو سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں اگر کسی شخص کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ پاکستان کے اپنے جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے جو الرٹ کیا انہوں نے جی باقاعدہ کہ مولانا فضل الرحمان کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سن نہیں رہے، ان کی جان کو حقیقی خطرہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا عالم دین جو آیتیں بھی پڑھتا ہے، حدیثیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، خوش اعلان بھی ہے، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ ہے اور ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، تو اس کی جان کے در پہ جو ہے وہ کوئی لبرل تو نہیں ہے، کوئی سوشلسٹ کمیونسٹ تو نہیں ہے، اس کی جان کے در پہ یہی لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں ہمارے نقطہ نظر سے، اور وہ لوگ جو شریعت کے نام پہ ہر مخالف کی لام بندی کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان کی جو بدقسمتی جو ہے وہ اس خطے کے رہنے والے لوگوں کی یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی سٹیٹ ہے، اتنی کنفیوز سٹیٹ ہے کہ جس نے آج تک یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کہ وہ جن قوتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی وہ اس کے گلے پڑ جائیں گی، اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے اور یہ تو آج ہے، یہ حقیقت اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے اندر ایک خاصا بڑا حصہ جو ہے وہ ان آرگنائزیشنوں سے متاثرہ ہے۔ اور سلیم شہزاد نے تو ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ایئر فورس اور بحری افواج کے آفیسرز رینک کے لوگ جو ہے وہ کتنا متاثر ہیں، اور وہ اسی طرح کی سوچ یہاں بھی رکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دو دفعہ کو کرنے کی بھی کوششیں ہوئی ہیں، وہ جو ہے باسی بریگیڈیئر باسی اور اس طرح کے لوگ تھے، اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ اس کا اپنا وجود انتہائی، یعنی وہاں بسنے والے لوگ جو ہے وہ انتہائی، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آگ کے ایک لاوا وہاں پک رہا ہے، اور جو مسلح لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ جس وقت اس کا ذرا تھوڑا سا بھی دائرہ بڑا تو آرمی کے بہت سارے ٹروپ، آپ دیکھیے مجھے یہ بتائیں کہ پولیس بنیادی طور پر ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے جو قانون کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ شخص ہیں جس پہ بلاسفیمی یا جس پہ قادیانی ہونے کا الزام لگاتا ہے اس کو گرفتار کر کے تھانے لے جاتے ہیں، تھانے کے اندر ایک پولیس والا جو ہے نا وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ فورسز کے اندر کمیونلزم اور ایکسٹریمزم کس لیول پہ بڑا ہوا ہے۔ اور آج تک پاکستان کی ریاست نے ان چیزوں کا کبھی سنجیدگی سے غور و فکر کیا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اس پہ کوئی ایسا کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ہاؤ ٹو کمبیٹ ایکسٹریمزم، ٹیررزم اینڈ آل دوز آرگنائزیشن۔ وہ تو اپنے کچھڑ میں ان کو پال کے رکھتی ہیں ٹو سپریس دا ڈیموکریٹک وائسز آف دا پاکستانی پیپل۔ شوکت صاحب یہ پچھلے ہفتے میں جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے ٹیوزڈے ہے، ہفتے والے دن شیخ عبد الحمید ایک بہت بڑے اہل حدیث کے عالم دین تھے، پشاور میں قتل کر دیا گیا، 2 موٹر سائیکل سوار، ان کا بھائی بھی زخمی ہوا۔ اس کے بعد ٹھیک 2 دن بعد ایک عیسائی پادری ان کو قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ اب پھر بات وہی آتی ہے کہ یہ تو دہشت گردی جو ہے یہ تو اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے، اس میں تو وہ دیکھ نہیں رہے کس کو آگے آیا بندہ اس کو ٹھوک دو اور مارو بس۔ نہیں اس کی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جو اپنے آپ کو طالبان اور اس لوگ کے جو پاکستان کے اندر بھی ہیں جو اپنے آپ کو پاک اور پوتر سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم، یعنی ان کے اپنے نزدیک ان کے اپنے بلیو کے
کے مطابق ہیں وہ یہ سب کچھ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ جتنے لوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں یا کہیں اعتدال کی بات کرتے ہیں یا کہیں سمجھوتے کی بات کرتے ہیں، وہ چاہے عالم دین ہو، وہ چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر سے ہو، دیوبندی سے ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ منافق ہیں اور منافق کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. یعنی جو ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے وہ وہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہیں، ان کو وہ درست مسلمان نہیں مانتے. آج ایک اور بات آ اور گئی. یہ میں پروگرام یہ کوئی ڈکی چھپی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کا معروف بیانیہ ہے. یوٹیوب پہ ایک پروگرام تھا جی. عظیم چودھری کوئی صحافی ہیں، میں اسلام آباد کے ہیں، اچھا. ان کے ساتھ جی کوئی انڈین جی 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 وہ صحافی نہیں ہے، آپ وہ فارن آفس کے بڑے عہدے دار رہے رہے ہیں. ہیں پہلے، جی جی. بالکل رہے ہیں پہلے جی. ہاں. تو آج کل وہ جی جی تو وہ پروگرام تو میں کہیں اور سے ہو رہا تھا، لیکن وہ اس میں وہ بڑا انوالو تھے. تو اس میں میں نے ایک وہ کہانی سنی، وہی کہانی جو ہم نے آپ نے میرا 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے آپ نے بھی ایک بیان کی تھی، وہ 48 والی جی کیا جی کیا ہوا، جی لیاقت علی خان صاحب نے کیا کہا، اس نے پنڈت نے کیا کہا، اور جو اس میں وہ میجر خورشید کی کتاب کیا ہوا، جنرل اکبر کی کتاب کیا ہوا، ایئر مارشل اصغر خان کی کتاب کیا ہوا، کرنل شجاع بلوچ جو تھے ان کی کتاب کا کیا ہوا. تو اس کے برعکس اس وقت جو پاکستان کی اس وقت کی ملٹری، جو بھی اشرافیہ جو بھی تھی، ان کے اپنے تھے. آج جو 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے میں پچھلے سال ہی جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک نارمل ملک بن کر نارمل حالات میں رہنا چاہیے. یہی کہا نا کہ یہ جو اب بات کریں. جی جی یہ نہ ہو، یہ اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. تو کیا یہ اس کا اثر تو نہیں ہے کہ ان کے اس بیان کے اندر جب چلے گئے تو پھر کچھ ایسے بیچ میں لوگ انوالو ہو رہے ہیں جو اس کو ذرا رگڑ لگا رہے ہیں اس بیان کو زور ختم کرانے کے لیے، یا اس طرح کے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے تو ایک انسٹیٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اکنامکل اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اس میں خاص کر کے انہوں نے ہندوستان کا نام لیا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے تعلقات کو نارمل کرنا ہے. اور نارمل کے لیے انہوں نے کہا کہ کچھ تجارت وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزوں کا آغاز کیا جانا چاہیے. لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ایک جج ہیں جن کا نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. بالکل جی. حکومت ہے کہ کہنے کے مطابق ہی ان کی 2 رکنی ایک کمیشن بنایا گیا، جنہوں نے وہ جو کیا وہ جگہ ہے دھرنے جی فیض آباد دھرنا، ڈرنے والی بات 2017 کی محرکات اور اس کے پیچھے جو کچھ آگے پیچھے جو کچھ بھی تھا انہوں نے رپورٹ دی. اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس اس رپورٹ کے خلاف کوئی شواہد ہیں تو آپ اس رپورٹ کو چیلنج کر کے تو کہتے کہ یہاں جج صاحب نے اپنی آبزرویشنز جو ہے وہ اپنے محدود علم کی بنیاد پہ رکھی ہے، حقائق یہ تھے. ایسا تو کچھ نہیں کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 2 سالوں سے وہ جج اور اس کا پورا خاندان جس طرح تختہ مشق بنا رہا وہ تو آپ کے سامنے ہے جی. آج پاکستان کے تمام معروف جو صحافی ہیں وہ مطلب یہ میں ریاست کی وہ کر رہا ہوں کہ ایک سٹنگ گورنر جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. قتل اپنے باڈی گارڈ نے کیا، کورٹ آف لا نے اس بندے کو پھانسی دے دی. بڑی وہ تھی نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ انٹروین کر کے وہ اس کو معافی دے دیں، یہ دے دیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بس میں نہیں تھی. اور نہیں بس میں کیوں نہیں ہوتا، مطلب یہ صدر کر سکتا ہے، وزیر اعظم. صدر اور وزیر اعظم جب ایک ہی پارٹی کے ہوں تو یہ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے.
نواز شریف صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے اتنے کھلے عام اپنے فرائض منصبی کے خلاف ایک سٹنگ گورنر کو قتل کر دیا، اگر نواز شریف صاحب جب ان کی گورنمنٹ کا صدر جو ہے، جو انہیں کی پارٹی کا تھا، وہ یہ چیز کر لیتے تو وہ دنیا کو منہ کیا دکھاتے؟ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جو تحریک لبیک پارٹی ہے، اس کے قائدین جو ہے، نواز شریف صاحب پہ جب مشکل وقت آیا، یہ جو حکومتی کنسپیریسیز اور الٹیمیٹلی فورس جو ان جی کے جی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قادری کو معافی نہ دے کے اس کو پھانسی پہ چڑھانے کی ان کو سزا ہے، کہتے تھے بالکل نا؟ ایسا، ہاں؟ جی بالکل ایسا ہی ابھی بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اسی قادری صاحب کو، جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے ساری، یعنی یوں سمجھیں کہ پروسیس سے گزارنے کے بعد ان کو سزائے موت دی، اس شخص کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، اور اس کو بہت بڑا ولی اللہ، اس کے ساتھ وہ ساری کرامتیں اور معجزے انہوں نے، جی کوئی کسی کمرے میں نہیں، کہیں کوئی کسی کی کان گوشی میں نہیں، بلکہ بڑے بڑے سو کالڈ جیت علماء نے اپنی تقاریر کے اندر ان کی کرامتوں کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اور پھر اسی پارٹی کو وداؤٹ اینی اسکروٹنی اس کو رجسٹریشن دے کے الیکشن میں اتارا گیا ہے۔ الیکشن میں ہر پارٹی کا، ہر مولوی کا، ہر مذہبی جماعت کا میں کہتا ہوں کہ رائٹ ہے، ان کا بھی رائٹ ہے، لیکن جو لوگوں نے فائنڈنگ دی ہے کہ اس جماعت کو جلدی جلدی الیکشن میں اس لیے اتارا گیا کہ تاکہ کچھ لوگوں کو وہ کچھ پارٹیوں کو، جس میں مسلم لیگ نے، ان کو وہ ناپسند کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ، تاکہ اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو اور وہ الیکشن ہارے۔ یہ میری تو کوئی فائنڈنگ نہیں ہے، یہ جن لوگوں کی ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آرگنائزیشن، جو اسٹیٹ اپریٹس ہے، وہ اگر اس طرح کی تنظیموں کی پرورش کرتا ہے، وہ دوسری تنظیم پہ انگلی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ بھی سبھی کو گالیاں دیتے ہیں، سبھی پہ فتوے بازیاں، ان کی تقاریر اور ریکارڈیں یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو علامہ رضوی صاحب نے، چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہو، چاہے وہ آپ کا جمیل، کیا وہ جمیل ہے، طارق جمیل، شاید میں کسی نہ کسی طرح جو ان کے بارے میں اس نے کہا اتفاق بھی رکھتا ہوں، لیکن آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اسٹیٹ، اگر ریاستیں جو ہے وہ اپنی مرضی اور منشا کے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں، اور وہ چاہیں کہ دوسرے جو ان کے ڈسپلن میں نہیں ہیں ان کو یہ باتیں کرنے کا حق نہیں ہے، تو لوگ پھر بندوق اٹھا لیتے ہیں، اور لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے۔ ٹی ٹی پی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جس وقت آپ افغانستان میں یہاں جتھے تیار کر کر کے بھیج رہے تھے، تو ان جتھوں نے یہاں بھی تو کوئی سوسائٹی پہ اثرات ڈالے ہوں گے۔ ہم تو یہی کہتے تھے کہ یہ پاکستانی، یہ یہ ریاست جو کچھ کر رہی ہے، الٹیمیٹلی ان کی ان پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی سول سوسائٹی بسم ہو جائے گی، اور یہاں ٹیررزم کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہو گیا ہے اور کہاں کہاں حملے ہو گئے۔ اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان کے جی ایچ کیو کو 48 گھنٹے ہائی جیک کر کے رکھا ہے۔ آپ ان کی طاقت کا غلط اندازہ مت لگائیے۔ جو لوگ یہ جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم ایٹمی پاور ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ان پہ تو قبضہ ہم نے کرنا ہے، کتنے وہ پرعزم ہیں، اور ان کو بار بار وارن کرنے، اور پاکستان نے تو بعد میں جو ہے وہ سیز فائر سے وڈرا کیا، انہوں نے تو اس سے پہلے کہا، اور جو کچھ کہہ کے انہوں نے وڈرا کیا ہے سیز فائر کو، وہ اگر آپ سنیں
تو آدمی حیران اور ہکا پکا رہ جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی فورس ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں, ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے لوگ کوئی ایسی طاقت پکڑے جو اس 21ویں صدی کے تقاضوں کے مغائر ہیں, جو سوسائٹیز کے اندر لوگوں کے گلے کاٹنے کو ثواب سمجھتے ہو. لیکن یہ جرم جو ہے جس نے کیا ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ ہے, پاکستان کا اسٹیٹ اپریٹس ہے. اور آج بھی وہ اس منافقت سے باز نہیں آ رہے ہیں, اور اس کے لیے, اس کے حل کے لیے پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتے. پھر آپ نے ابھی جی دیکھیں جو پہلے ماضی میں کیا, اب تو وہ ماضی میں نہیں جانا چاہتے. وہ تو ابھی تو خود اپنی پرابلم بنی ہوئی ہے کہ وہ جو جس طرح آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے انٹرنل طور پہ بڑا وقت پایا ڈالا ہوا ہے ہمیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہر روز ہم سن رہے ہیں, ہر روز بات کر رہے ہیں. ادارے بھی یہی دیکھ رہے ہیں, ادارے بھی ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں, ان کو سخت ایکشن لینا پڑتا ہے ان کے خلاف. ابھی تو لے رہے ہیں نا, ہاں لے رہے ہیں. دیکھیں اب تو روز 2-4 وہ مر رہے ہیں. اب تو واپس یہ بھی تو دیکھیں نا, بس پھر وہ تو لڑائی ہے نا ابھی. خوف کے سائے تو پاکستان کی سوسائٹی پہ ہے نا, ان پہ تو کوئی خوف کے سائے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جان تو اس کی دی ہوئی ہے. فوجی کل شہید ہوئے 10 لوگ, 8-10 تو لوگ. میں آپ کو بتاؤں نا, آپ شہید کہیں یا مر گئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بات یہ ہے کہ انہوں نے ان پہ ایک ٹیرر قائم کر دیا ہے. خوف کے سائے پاکستان کی سوسائٹی پہ منڈلا رہے ہیں, اور یہ it is all due to the wrongdoing of the state. آج بھی اگر اسٹیٹ کے ادارے ہوش کے ناخن لے کے تو تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو, سول سوسائٹی کو اعتماد میں لیں اور ساتھ میں کہیں کہ اٹ از اے یونیفائڈ فائٹ اگینسٹ دا ٹیررزم, ایکسٹریمزم. لیکن اگر آپ ایک ایکسٹریمسٹ کو گود لیں گے اور دوسرے کو کہیں گے کہ اس کو مارو, تو اس سے سوسائٹی ہمیشہ ڈیوائڈ رہے گی, اور لوگ آہستہ آہستہ جو لڑ رہا ہوتا ہے اس کے سمپتھائزر بن جائیں گے, کیونکہ ان کے سامنے آپ کی رانگ ڈوئنگ زیادہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا شیشے کی طرح. جب سیاسی پارٹیاں, سیاسی لیڈر, رہنما, جب قوم کو جن کو رہنما کہتی ہے, وہ خود ہی کسی کی جولی میں گرنے کو بےتاب ہوتے ہیں اپنے وضو کے لیے, اپنی سیف سائڈ کے لیے. یہ اس تجزیے کا یہ جواب نہیں ہے کہ خود ہی کسی کے جولی میں گرنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے, جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ نہتے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو کبھی محکمہ زراعت کے ہاتھوں پٹوا لیتا ہے, کبھی خلائی مخلوق کو. تو لہذا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل آدمی کو اتنا سخت جان نہ سمجھیں جتنا ٹی ٹی پی کا ایک ٹرینڈ گوریلا ہے. یہ لوگ تو ایک آدرش ہے, جمہوریت ایک آدرش ہے, جمہوریت آج کی ایک بڑی سچائی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کی بحالی کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں جو یورپ والوں نے پوپ سے لڑتے ہوئے آگ اور خون کے دریا عبور کیے. یہ پاکستان کی اگر ان پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں تو آپ غلطی پہ ہیں. آپ نے اگر اسٹیٹ بچانی ہے, یعنی جو پالیسی صاحب جو اس وقت ریئل جن کے ہاتھ میں پاور ہے, اگر انہوں نے اسٹیٹ بچانی ہے تو یہ ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا, ان کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی. یہ تو لیڈر آپ مسلم لیگ کے کسی لیڈر کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ گورلوں کی طرح فائٹ کر کے جمہوریت بحال کرائے گا, تو یہ بالکل ہماری کم عقلی اور کم خیالی ہوگی. وہ تو مطالبے کر سکتا ہے. آپ دیکھیں رات کو جو ہے وہ رات کو کسی ایک ایم این اے کو غائب کر سکتے ہیں, کسی ایک سینیٹر کو لا سکتے ہیں, کسی ایک سینیٹر ایک کو اسٹیچر سے اٹھا کے ووٹ دلوا سکتے ہیں, ایک جو اچھا بلا ہے اس کو اسٹیچر پہ پہنچا سکتے ہیں. جو آپ کے سامنے کی باتیں ہیں, جو لوگ نہیں آتے. کسی نے کہا مجھے کورونا ہو گیا, کسی نے کہا جس کو کورونا ریئل سینس تھا وہ تو جا کے وہاں ووٹ دے آیا. لیکن ایک بات میں کہوں, یہ جو بجٹ جو بل پاس ہوا ہے نا, جی یہ پاکستانی قوم کے لیے میرے حساب سے فائدے میں ایک تھوڑا سا, کہ یہ حکومت ابھی للے تلے قرضے نہیں لے گی, اسٹیٹ بینک سے ابھی نوٹ نہیں چھپائے گی, مزید جو ہے نا اس کو گھاٹے کے سودے نہیں کرے گی. کسی کو جواب دے تو ہوں گے نا, باہر سے تب ہی ملے گا جب ان کو مطمئن کریں گے. دیکھیے میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ چاہتا ہے
کہ یہاں ایک ایسا سخت احتساب اور سوسائٹی اتنی شفاف ہو کہ کسی کو جرت نہ ہو کسی دوسرے کا حق مارنے کی، کسی کا استحصال کرنے کی، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی. لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر آج آپ جو ایسٹس آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے یا آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت، تو آپ نہ اپنی معیشت پہ کوئی کنٹرول لا سکتے ہیں، نہ آپ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو روک سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی کوئی دسترس رہے گی مہنگائی پہ. ایک فیئر تبصرہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں نواز شریف کی یا پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی دشمنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اسٹیٹ، آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اگر آپ اس سے قرضہ مانگیں اور وہ قرضہ نہ دے، کیونکہ آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے یعنی ایک ایسا ملک جو اس وقت بیرونی قرضوں کے رحم و کرم پہ ہے، وہ ملک جو ہے وہ ان قرضوں کی بدولت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا جب تک کہ اس کے سارے ادارے انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک وہ غیر معمولی اقدامات نہیں کریں گے. اگر اور آپ سے تو وہی ٹول چھینے جا رہے ہیں جن ٹول کی بنیاد پہ کوئی آنے والا کوئی وقتی طور پر ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو روک سکتا ہے، معیشت کو درست کرنے کے لیے کوئی نوٹ چھاپ کے غربت کے ریشو کو کم لا سکتا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ جو ہے وہ ہم آئیڈیلسٹ ہیں، نو ڈاؤٹ، ہم چاہتے ہیں کہ کیوں ایسے مطلب، ایک لیکن ایک عرض ہے. آئیڈیلزم ہمارا اپنا جی آئیڈیلزم بالکل اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. لیکن جب ہم تجزیہ کریں پاکستان جیسی سوسائٹی کا تو اس کی آبجیکٹو کنڈیشنز کو نظر انداز کر کے اپنی ہائی آئیڈیلز کو بیان کرنا، یہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں آئیڈیلزم. تو لیکن ہمیں یہ پورا حق ہے کہ ہم آئیڈیلزم کریں، ایک بجائے عرض ہے. اس کے کہ پاکستان کی آرمی کے بجٹ میں کوئی کمی لائیں، بجائے اس کے کہ اڑوس پڑوس کے ملکوں کے ساتھ کوئی امن معاہدے کریں، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ اتنے دور دراز علاقوں سے آپ امپورٹ کریں وہ چیزیں جو آپ کو اڑوس پڑوس سے دستیاب ہیں وہ کریں. آپ ایران کے ساتھ تجارت کریں، آپ افغانستان میں اپنا مال بھیجیں، آپ سر ایران سے کریں. سر ایران سے گیس لے کے تو وہ ادھر وہ سے لے کے آپ نے قطر مطلب یہ کہ سنٹلیشا تک پہنچا دیا، وہ معاہدہ دھرے کا دھرا رہا ہے. آپ نے تو گیس کا وہ آگے پائپ لائن ہی نہیں بچھائی. نہیں، ایران سے گیس لے کے تو قطر سے ہو کے آئی ہے، وہ بڑا بڑا سکنڈل بنا ہوا ہے. اور یہ ایک اور ایسے عرض کروں. دیکھیں، بات یہ ہے نا قطر والوں کے پاس خود وافر ایل میں پی جی ایل پی جی سر. تو ایل پی جی مطلب یہ کہ وہ تو جب آپ ان سے معاہدہ کریں گے، ایل پی جی ان کے پاس گیس وافر مقدار میں ہے قطر والوں کے پاس. وہ تو مطلب یہ کہ وہ تو وہاں گیس وہ ڈائریکٹ لا کے یورپ میں لانا چاہتے تھے بیچ میں، اگر وہ رشم دولت ایران. اچھا ایک اور سنیں. جی جی یہ ہے کہ خیر اب تو تھوڑا سا آخری بات کریں، ابھی ٹائم بھی ہمارا ہو جائے گا. ویسے نواز شریف صاحب جو ہے نا، جی میں آپ کو ابھی عرض کروں، جو شنید ہے خبریں یہی ہیں کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے اپنی مالی ٹیم بٹھائی ہے، بجٹ بنا رہے ہیں وہ یہ جون جولائی کے لیے، اور مارچ سے پہلے، مارچ میں اگر لانگ مارچ ہوگا، یہ 14 والا نہیں ہوگا. اس کی جو شنید یہ ہے کہ لیڈ کرے گا نواز شریف اسلام آباد میں، اور مولانا فضل الرحمان کے پی کے سے، اور سندھ سے مولوی سومرو صاحب، بلوچستان سے حافظ حمد اللہ، عبد الغفور حیدری، اور پنجاب سے مریم نواز. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہوگا جو 2014 والا ہے، یہ ایک اور ہوگا. دیکھیں نا، بات یہ ہے حلیم صاحب، لانگ مارچ کے مقاصد کیا ہے؟ وہ تو حکومت کو گرانا. حکومت کو گرانا تو انہوں نے کہا نہیں ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. مہنگائی کے خلاف. ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ کوئی آ کے
ان کو کہے کہ آئیے جناب بتائیے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب وہ کیا تھی وہ قومی متحدہ محاذ ہیں، پاکستان قومی اتحاد، ہاں پاکستان قومی، PNA، ان کا ایک سیکرٹری جنرل ہوتا تھا باجوہ، ہیں رفیق باجوہ صاحب. رفیق باجوہ. رفیق باجوہ تقریریں کرتا تھا کہ ہم اگر آگے تو ہم قیمتیں 70 کی سطح پہ لے جائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا جناب ہم ابھی آپ کو حکمت آفر کرتے ہیں، آپ سب بتا دیجئے کہ وہ کون سا کی جادوگری ہوگی. انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ، دوسری تیسری چیزیں جو ہے نا وہ کہہ کے تو کہا کہ اچھا بھائی آپ بتائیں تو صحیح کہ 70 کی سطح پہ آپ قیمتیں لائیں گے کیسے. انہوں نے کہا ہم آپ کو کیوں بتائیں، یہ جس وقت ہم آئیں گے تو بتائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی علم پوشیدہ نہیں ہوتا. یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا، یا کوئی داغے اور تعویذ کا تو کمال نہیں ہوتا نا. معیشت اپنے کچھ پرنسپلز پہ چلتی ہے. پاکستان میں نواز شریف صاحب آ جائیں، زرداری صاحب آ جائیں، یا عمران خان صاحب کوئی اور 10 سال دے دیے جائیں، اس معیشت میں تب تک جان نہیں آ سکتی جب تک کہ دفاع کے نام سے یہ جو بجٹ خرچ ہو رہا ہے غیر پیداواری مدوں میں، نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز پہ جو پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو جب تک ریشنلائز نہیں کیا جائے گا، میں نہیں کہتا ہوں کہ ختم کر دیں، اس کو جب تک ریشنلائز نہیں کیا جائے گا. اور میں اگین آپ کو نواز شریف صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ پھر دہراؤں گا جو انہوں نے 1996 کے الیکشن کمپین کے دوران کہی تھی کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ اچھے قائم نہ ہوں اور اس کے ساتھ تجارت کا آغاز نہ ہو. اور اس کی قیمت جو نواز شریف صاحب نے صرف بیانوں کی قیمت، اپنے دور میں وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے جس سے کہ کوئی اچھے تعلقات کی بنیاد رکھتے، صرف کوششوں کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا گیا. اب چلو یہ ہے کہ تھوڑی بہت شاید ملٹری سیکشنز کے اندر بھی میں قرض کروں، میں نے 1990 کا دور یورپ میں دیکھا ہے جب 89 کے دسمبر میں ایسٹ برلن کی جو ویسٹ برلن دیوار تھی وہ گری تھی، اور یہ سب جو یورپی یونین جو ایسٹ ہے وہ سارا بلاک. آپ دیکھیں جرمنی نے مشرقی جرمنی کے ساتھ ملنے کے بعد تعلقات ٹھیک ہوئے روس کے ساتھ، دوسرا سرد لڑائی، اس کے بعد جرمنی کی معیشت بہت اوپر گئی ہے. یورپ بھی سارا گیا ہے لیکن جرمنی جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک متحد ہو کے دوبارہ یعنی کہ بہت بڑا ملک بن گیا. اسی طرح جو روس کی ریاستیں ان کا بھی جب ان کے آپس میں، بلکہ پولینڈ، سلواکیا، چیکو، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے جب بنے لیکن ان کی معیشت بہتر ہوئی. اسی لیے کہ جبر یعنی جو ہے نا جبر کا خاتمہ ہوا، جی ریاستوں کو آزادی دی گئی، انہوں نے پالیسیاں اپنی اپنی قومیں، جو ان کی چھوٹی قوم تھی یا بڑی قوم تھی، جی انہوں نے اس کے مطابق پالیسیاں دی، پاؤں اتنے پھیلائے جتنی چادر تھی. تو آج وہ سارے ملک اپنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی، سکون، روزگار، یہ سب چیزیں دینے کے قابل ہوئی. انہوں نے سو کالڈ جنگیں جو ہے جو سر جنگ کے عہد کی چھڑی ہوئی تھی ان سے وہ باہر آ گئے. اور اس حقیقت کو انہوں نے یعنی 1992 میں ہی بھانپ لیا تھا کہ ہم سر جنگ کے دور سے باہر نکل کے نسبتاً پیس کے ایجنڈے کو چھوڑ دیں گے. تو ہمیں اگرچہ پیس نہیں، اس طرح کا آئیڈیل پیس تو نہیں قائم ہو سکا، لیکن پھر بھی یورپ کے اندر جو ہے وہ کسی قسم 75% جو ہے کوئی نئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی نیا سرحدی تنازع نہیں کھڑا ہوا، اور یہ قومیں جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. پاکستان اور ہندوستان کو وہ 1947 کے اس عذاب سے باہر نکل آنا چاہیے. تاریخ کو بالکل آپ درست رکھیے، لیکن جس طرح پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں
اسی طرح ان ملکوں کو بھی، اور خاص کر کے اس کے لیے پہل کاری، چونکہ ہندوستان کی طرف سے جو بھی پہل کاریاں کی گئی ہیں وہ انفارچونیٹلی سبوٹاج ہوئی ہیں یہاں سے. جس میں نواز شریف اور واجپئی کا پیس اگریمنٹ ہوا، لاہور ڈکلیریشن ہوا، تو کارگل ہو گیا. مجھے وہ اس ماضی کو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ان کو دیانتداری اپنانی ہوگی. اچھا اور یہ شوبھا صاحب ٹائم ہو رہا ہے. ضروری ہے. یہ کوئی دوسرے اگر یہ کوئی احسان سمجھ کے کریں گے کبھی فتح مندی. یہ اگر یہ سمجھیں گے کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم غریب ہو گئے، لہذا ہمیں بامر مجبوری ایک معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے یا کوئی تعلقات بحال کرنے پڑے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں. آخری ایک منٹ نوبل کاز سمجھ کے اگر انہوں نے اس پہ وہ کیا. اور دوسری بات میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں چاہے نواز شریف صاحب آئیں یا کوئی آئے، وہ پاکستان میں جو نیشنل کوسچن ہے، بلوچ ایشو، سندھی ایشو، پشتون ایشو، ان سارے ایشو کو تاریخ کے پس منظر میں ان کو ریزالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ریزالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی گورننس، اور جو جس قوم کے قدرتی وسائل ہیں اس پہ پہلا حق اس کا تسلیم کرنا ہوگا، جو 18th امینڈمنٹ میں کسی حد تک اس کو مانا بھی گیا ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے. اور آخری بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں، جی 1990 کے بعد یورپ نے جنگیں ختم کی. یورپ کے اندر آپس میں تعلقات بحال ہوئے، لیکن اس پہ ایک اگلا پروگرام میں آپ سے کروں گا بھی. لیکن مسلم ممالک میں آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی اور وہ تباہی کی طرف گئے بھی اور تباہ ہوئے بھی. یہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. آج کا پروگرام اسی پہ اتفاق ختم ہوتا ہے. تو پھر 1 گھنٹہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ حافظ. کل پھر ملیں گے.